गुमराह एपिसोड 170। मैं कोई 1 घंटे तक वहां बैठा सोचता रहा। कोई बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। शीशा खान का बाजू मैंने दूसरी बार कसकर बांधा और उसके जख्म पर मैंने हाथ रख दिया, यूं जैसे मैं उसके खून को रोक देना चाहता हूँ। ये मेरा मुशाहिदा और तजुर्बा था कि वो बात जो मैं दिल से चाहता था और उसके हो जाने के लिए मैं खुलूस नियत से काम करता था तो वो हो जाती थी। शब खैर पर भी मैंने यही नुस्खा इस्तेमाल किया था। पता नहीं शीशा खान के लिए मेरे दिल में कैसी हमदर्दी उमड़ आई थी। कोई 1 घंटे तक उसके होश में आने का इंतजार करने के बाद मैंने चाहा कि उसका वो खून जो कतरा कतरा होकर रिस रहा है बंद हो जाए, और मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि मेरा हाथ जूं जूं उसके जख्म पर फिरता रहा उसका खून बंद हो गया, यहाँ तक कि उसका जख्म बस एक आम सा जख्म बन के रह गया जो दवा का मोहताज हो। गोली उसका बाजू छेद कर आगे निकल गई थी और यह अच्छी बात थी। मेरी तवज्जो का इर्तिकाज बढ़ता चला गया। मैं दिल से चाहता था कि वो उठ जाए, अपनी कमजोरी पर गालिब आ जाए, और मैं अपनी जगह हैरान रह गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। उस वक्त तक वो फट चुकी थी और उजाले ने अंधेरे को निगलना शुरू कर दिया था। वो रात, एक तारीख रात, बिलाखिर खत्म हो गई थी। शीशा खान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उठ जाओ यार, तुम तो बेहोश हो गए थे। देखो तुम्हारा खून बहना बंद हो गया है। लो, ये अपना जख्म देखो। उसने मेरी बात सुनी तो उसे एकदम अपना वजूद याद आ गया। मैं जिंदा हूं ना? हाँ, तुम जिंदा और तंदुरुस्त हो भाई। अब उठ जाओ, देखो सुबह हो रही है। तुमने शायद मुझे बहुत दूर से बुलाया है। मुझे यूं लगा था जैसे मैं बड़े सुख की नींद सो रहा हूं। कोई ख्वाब देखा होगा तुमने। अब चलो, मुझे बताओ वो लोग कहाँ होंगे। मुझे उन तक पहुंचना है। सिर्फ तुम्हारी वजह से देर हो गई है। वो ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से कोई 3 फरलांग पर वो कारखाना है जिसके आगे सड़क बनी है। उससे परे इसी पहाड़ी के आखिर में असगर अली का डेरा है। तुम मुझे उस तक ले चलो, औरतों से मैं फिर बात कर लूंगा। हाँ, ये ठीक है, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो खड़ा हो गया। खून तो तुम्हारे कपड़ों पर भी लग गया है। हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें कंधे पर उठा लिया था। तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता तो मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहता। मगर मैं ठीक कैसे हो गया? ये खून कैसे बंद हो गया? बस अल्लाह की मेहरबानी कि उसने तुम्हें बचा लिया। उसका ध्यान अपनी स्टैंड गन की तरफ नहीं था और मैं भी अब उसे मजीद धचका पहुंचाना नहीं चाहता था। वो बड़े आराम से मेरे आगे कारखाने की दीवार से खासा हटकर जंगल के अंदर अंदर चलता रहा। यह है वो कारखाना। औरतें यहाँ ही लाई गई हैं क्योंकि वो कैंप में महफूज नहीं थी, और हम तुम्हारे बारे में भी मालूम करना चाहते थे कि तुम तादाद में कितने हो। बहुत से आदमी तुमने मार दिए हैं। हाँ, वो बहुत ज़रूरी था, वरना वो हमें ख़त्म कर देते। ऐसे में कई औरतें भी मर जाती, इसीलिए हमने उनको पहल करने की मोहलत ही नहीं दी। वैसे तुमने कमाल कर दिया। वो तुम्हारा साथी अब उनके कब्जे में है। कदीम खान उससे पूछगछ कर रहे होंगे। उसको हमारे आदमियों ने अचानक ही बेबस कर दिया था। बाद में तुम मेरी तलाश में वहाँ आए थे। हाँ, हमें यही हुक्म था कि हम जैसे भी हो सके तुम्हें जिंदा या मुर्दा हालत में उनके सामने पेश कर दें। वो तो जाहिर ही है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें मोहलत नहीं दी। हाँ, तुम्हारे साथी ने नहीं बल्कि एक औरत ने तुम्हारे मुतालिक बता दिया था। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने बर वक्त ट्रिगर क्यों नहीं दबाया। अब भी तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम ट्रिगर ना दबा सके। ठीक है, वक्त पर काम ना कर सके। हाँ, मेरा अंदाज़ा गलत निकला और तुमने मेरे 2 साथी मार दिए, मोहकम अली और मिस्कीन। वो मेरे दोस्त थे। बड़ा वक्त हमने इकट्ठे गुजारा था। इस बात का मुझे भी अफसोस है कि वो तुम्हारे दोस्त थे। तुमने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा। इसकी क्या ज़रूरत है? पता नहीं तुम यहाँ किस लिए आए और क्या चाहते हो। इतने आदमी मारकर तुम जिंदा कैसे बच गए हो? चलो दफ़ा करो, ये बातें फिर कभी होंगी। ये मकान देख रहे हो तुम? हाँ, असगर अली यहाँ ही रहता है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे आगे आगे चलो, दस्तक तुम दोगे। मैंने एक पहाड़ी तर्ज के मकान की तरफ बढ़ते हुए कहा। शीशा खान ने उस दम बदम तेज होती सुबह की रोशनी में बड़े गौर से मेरे चेहरे पर नजर डाली। मैं सारी रात का जागा हुआ था। मेरी कोई भी कल सीधी ना थी, मगर इसके बावजूद मेरी नजरों में छुपा आहनी अज़म उसे मुतासर किए बगैर ना रह सका। वो बोला, तुम ये स्टैंड गन भी अंदर ले जाओगे? हाँ, ये मेरा तारुफ है। हथियार हमेशा मेरे साथ रहा है। इसके बगैर तो मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ। मगर असगर अली खान हथियार पसंद नहीं करते। वो बहुत शरीफ आदमी हैं। हाँ, उनकी शराफत की कसम तो मैं भी खा सकता हूँ। तुम दस्तक तो दो। मैं उनसे कहूँगा कि वो तुम्हारे जख्म के इलाज के लिए कुछ करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे हवाले से उनसे मिलूँगा। मैंने अपनी गन कमर के पीछे छुपाते हुए कहा। ठीक है। उसने दस्तक दे दी। कोई 2 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया। उसका लबो लहजा मियाँ वाली के इलाके की चुगली खाता था। क्या बात है, किससे मिलना है आपको? भाई ज़रा देखो, ये सिपाही शदीद ज़ख्मी है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और असगर अली साहब अगर अंदर हैं तो उनसे कहो कि सरदार करीम नवाज आए हैं। सरदार करीम नवाज? मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। कहाँ से आए हैं आप?
बस तुम उन्हें ये इत्तला पहुंचा दो। मेरे जहन में खलबली मची हुई थी। औरतों के कैंप में रात को होने वाली अफरा तफरी की इत्तला अभी तक यहाँ नहीं मिली थी। कदीम खान ने सोचा होगा कि वो खुद ही इस सारे फसाद से निमट लेगा और फिर ऐन मुमकिन है कि वो उन लोगों के आराम में मुखल्ला होना चाहता हो। कोई ना कोई बात ज़रूर थी, वरना वो उन लोगों को उस फायरिंग की इत्तला ज़रूर दे देते। वो ड्रामा तो रात भर होता ही रहा था। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा फिर खुला। बड़े मियाँ ने बाहर निकल कर कहा, आइए साहब, इनको भी अंदर ले आए। मेरा ख्याल है कि मैं इनके ज़ख्म पर दवा लगा सकता हूँ, मगर ये ज़ख्मी कैसे हो गए। मैंने शीशा खान को इशारे से मना कर दिया कि वो उसे असल बात नहीं बताए। पता नहीं वो मेरा मामूल कैसे बन गया था। हम छोटे से 10 फुट के सहन को अबूर करके कमरे में दाखिल हुए तो मालूम हो जैसे हम किसी बहुत ही पुरअफ़ज़ा जगह पर आ गए हों। कमरा हर आसाइश से मुज़य्यन था और उसमें बड़ी ही जाफज़ा खुशबू बिखरी हुई थी। शीशा खान को साथ लेकर मैं सोफे पर जा बैठा। फर्श पर सुर्ख रंग का खूबसूरत कालीन बिछा था। मैं समझा कि मैं लाहौर की किसी बहुत ही आलीशान कोठी में जा बैठा हूँ। वो लोग जहाँ भी जाते थे अपने लिए ख़ास मेयार को हर कीमत पर बरकरार रखते थे। फिर असगर अली जैसे आदमी के लिए तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं था। शीशा खान का ख्याल था कि वो बहुत अमीर आदमी है, उसके पास अपना हवाई जहाज़ मौजूद है और वो हर जगह हमेशा हेलीकॉप्टर में आता जाता है और अब भी उसका हेलीकॉप्टर किसी जगह ज़रूर खड़ा होगा। उसका अंदाज़ा यही था और ये अच्छी बात थी कि मुझे वो उस मकान में मिल गया था। मुझे तो उसी से बात करनी थी कि सरगना तो इस सारे सिलसिले का वही था। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो उस जैसे अफराद की कारस्तानी का ही नतीजा था, वरना उस वीराने में आने की उन्हें क्या ज़रूरत थी। बड़े मियाँ ने कुछ ही देर बाद दवाओं का एक संदूकचा सामने रखा और शीशा खान के ज़ख्म का मुआयना करने लगा। ये तो शायद गोली का ज़ख्म है, वो बाजू को चीर कर आगे निकल गई होगी, मगर ये खून कैसे बंद हुआ? इस मफलर की वजह से रुक गया, वरना तो ये कभी का मर चुका होता। क्यों शीशा खान? बड़े मियाँ ने उसका स्वेटर और कमीज़ उतरवा ली और उसका ज़ख्म साफ करने लगा। उसके पास वाकई मरहम पट्टी का सामान मौजूद था। ये गोली कैसे लगी आपको? उसने फिर पूछा, मगर मैंने उसे आंख के इशारे से मना कर दिया। मैं ये स्टन गन साफ कर रहा था कि गोली चल गई। शुक्र है कि वो मेरे गले से नहीं गुजरी। बड़े मियाँ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी वो शीशा खान की मरहम पट्टी से फारिग होकर उठा ही था कि उसकी नज़र स्टैंड गन पर जमकर रह गई। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, ये बंदूक? ये मेरी है बाबा जी, मैं यहाँ पर सिपाही हूँ, मेरी वर्दी नहीं देखते आप? शीशा खान ने बात बनाते हुए कहा, इसमें अब कोई गोली नहीं है, आप देख सकते हैं। मैंने उसके इत्मीनान के लिए कहा, ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, पट्टी मैंने बांध दी है। मेरा ख्याल है आपका तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बंदूक भी आप साथ ले जाएं। जी हाँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो उठने लगा तो उसने स्टैंड गन की तरफ हाथ बढ़ा दिया, मगर मैं उस पर कैसे राज़ी हो जाता। दोनों ही आदमी मेरी नज़र में गलत हो गए थे। उनके बुर्ज उलट देना ही बेहतर था। बंदूक हाथ से छोड़ देने के बजाय मैंने शीशा खान की गर्दन पर पंजा डाल दिया। वो मेरी तरफ झुका हुआ था। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी गर्दन में धंसी, वो बेबस होकर कालीन पर गिर गया। बड़े मियाँ हैरान परेशान खड़े थे। इसे देखो बाबा जी, ये तो शायद बेहोश हो गया है, मैंने सोफे से उठते हुए कहा। बड़े मियाँ तेज़ी से शीशा खान की तरफ लपके, मगर जैसे उसकी नब्ज़ पर उन्होंने हाथ रखा, मैंने उनकी गर्दन की रग भी मसल दी। डब्बा धड़ाम से उनके हाथ से नीचे जा गिरा। मुझे डर यह था कि कहीं असगर अली इस वक्त अंदर ना आ जाए। इसी खौफ के बिना पर मैंने उन दोनों को कालीन पर घसीटते हुए गुसल खाने का रुख किया और उसका दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को अंदर बंद करके कुंडी चढ़ा दी और स्टैंड गन सोफे के नीचे डालकर मैं असगर अली का इंतज़ार करने लगा। अभी कोई 10 मिनट ही गुजरे थे कि ड्राइंग रूम का अंदरूनी दरवाज़ा खुला। एक साहब उम्दा किस्म का गाउन पहने हुए कमरे में दाखिल हुए। मालूम यह होता था कि वो नहा कर आए हैं। उनके घने बालों में ताज़ा ताज़ा कंघी फिरी नजर आती थी। उम्र उनकी यही कोई 45 साल होगी। कद उनका 6 फुट से ऊपर निकल रहा था। घनी भवों के नीचे उनकी करंजी आंखें चमक रही थीं। उनका शेव भी ताज़ा ताज़ा बना था। मुझे देखकर वो कदरे हैरान होकर बोले, मेरा नाम असगर अली खान है, शायद मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं वाकई आपके लिए अजनबी हूँ। मेरा नाम सरदार करीम नवाज़ है, मैं लाहौर से आया हूँ। आपकी हालत तो बहुत दगरगूं हो रही है, किसी ने हमला किया था आप पर? आपके कपड़े भी खून आलूद हैं। मैं समझ नहीं सका कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। दरअसल रास्ते में मुझ पर कुछ आदमियों ने हमला कर दिया था, उनसे जान छुड़ाकर मैं बड़ी मुश्किलों से आप तक पहुँचा हूँ। अच्छा, पता नहीं ये नूरदीन कहाँ चला गया? दवाओं का डब्बा लेकर आया था। जी हाँ, डब्बा तो वो यहाँ रख गए हैं, शायद किसी काम से बाहर निकल गए हों। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि अंदरूनी दरवाज़ा फिर खुल गया। मेरे सामने मलिक अशरफ खड़े थे, बड़े साहब के खास मुतमिद। अरे आप सरदार करीम नवाज साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ हजरत? वो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े और बड़े तपाक से हाथ मिलाकर बोले, ये मैं को ख्वाब तो नहीं देख रहा हजरत, ये मेरे पुराने मेहरबान असगर साहब, सतनाजा के बड़े भाई के दोस्त हैं ये।
آپ کی نوازش ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں. میں دراصل ایک خاص کام سے یہاں آیا تھا. بیٹھیے, مجھے بتائیں کہ کیا کام ہے. بھائی اصغر صاحب, یہ تو بڑے صاحب کے بھی بہت بااعتماد دوست ہیں. اچھا, کمال ہو گیا. ٹھہریں, میں ان کے لیے ناشتہ منگواتا ہوں. ہاں ہاں بھائی, ان کی حالت تو دیکھیں. میرا کوئی سوٹ وہاں پڑا ہوگا, وہ انہیں دے دیں. مگر آپ کی حالت کیسے ہو گئی؟ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا, ان سے بچ بچا کر یہاں پہنچا ہوں. آپ زخمی تو نہیں ہیں نا؟ جی نہیں, میں ٹھیک ہوں. نوردین کو بلائیں جی, آپ بیٹھے یہاں. ان سے تو خوب ملاقات ہوئی. حد ہو گئی. دراصل ہم نے یہاں نہر کی کھدائی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. ہم 4 حصے دار ہیں. کام زور و شور سے ہو رہا ہے. میں بھی کبھی کبھار ادھر آ جاتا ہوں. اور کیا حال ہے آپ کے؟ ملک اشرف نے اصغر علی کو سامنے کے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. یہ بتائیں آپ یہاں آئے کیسے ہیں؟ کیا کام تھا آپ کو؟ وہ دراصل میرے ایک عزیز ہیں گرایا صاحب, قندیار کے جاگیردار ہیں. ان کے گاؤں لاڈلی سے کچھ دن پہلے رات کے وقت تمام لوگوں کو عورتوں سمیت کسی نے ٹرکوں میں لاد کر اغوا کر لیا تھا. میں ان کی تلاش میں آیا تھا. سنا ہے وہ لوگ یہاں لائے گئے ہیں. اوہ, تو یہ بات ہے. دونوں کے رنگ فق ہو گئے. وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے تھے جیسے انہیں میری بات پر اعتبار نہ آیا ہو. نہر تو یہاں سرکاری خرچ پر کھد رہی ہے اور اس کا ٹھیکہ آپ کے پاس ہے. مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ لاڈلی گاؤں سے کسانوں کو یہاں کیوں لایا گیا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے سردار صاحب. کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے. ہم نے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنا رکھی ہے. کسی اور آدمی کو ہم بھرتی نہیں کرتے, اور پھر یوں ہی کسی کے گاؤں کے لوگوں کو یہاں لا کر کام پہ لگانا تو بے معنی ہے. کیوں اصغر صاحب, کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے ملک صاحب. ہماری افشا کنسٹرکشن کمپنی کو تو ایک دنیا جانتی ہے. وہ کسان یہاں کس لیے لائے گئے ہیں, کچھ پتا ہے آپ کو؟ وہ کسان ہی نہیں, ان کی عورتیں اور بچے بھی اغوا کر کے یہاں پہنچا دیے گئے ہیں, اور ان سے آپ بیگار لے رہے ہیں ملک صاحب. ان عورتوں سے آپ قالین بافی کرواتے ہیں. یہ ہے وہ کام جس کے لیے وہ یہاں لائے گئے ہیں. میں نے ان کی سماعت کو سن کر کے رکھ دیا اور صوفے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک دم اسٹینڈ گن نکال کر سیدھی کر لی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جناب ملک صاحب؟ آپ ایسے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں جس کی نہ کوئی داد ہے نہ فریاد. اور میں نے سنا ہے کہ ستناجہ صاحب بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں, اور ہوٹل النور کے حاجی عبدالستار بھی, جس کا مطلب یہ کہ بڑے صاحب پر حملے کے لیے اس شام وہ بہرے آپ کے اماں پر کوٹھی میں لائے گئے تھے. کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ان دونوں کی حالت دیدنی تھی. ان کے رنگ زرد ہو گئے, اور اصغر علی نے جب وہ بندوق دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے. اس کا بس نہیں چلتا تھا, ورنہ وہ فوراً ہی اٹھ کر بھاگ نکلتا. میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نہر کی کھدائی کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہے, پھر ان بے گناہ لوگوں کو کیوں بیگار میں پکڑ لیا؟ کس لیے آپ ان کے بھرے پورے گھروں کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ مجھے بتائیں, اس کا حساب کون دے گا؟ بات یہ سردار صاحب کہ آپ نے یہاں ایک چترال ملیشیا بھی قائم کر رکھی ہے. وہ ملیشیا کی وردی میں ملبوس لوگ یہاں حکومت کر رہے ہیں. وہ قدیم خان و قیصر علی, وہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ یہ یونٹ آپ نے کیسے قائم کر لیا؟ رات ہم نے ان کے 12-14 آدمی مار دیے. عورتوں کے کیمپ میں ان کی لاشیں پڑی ہیں, اور آپ کو کچھ خبر ہی نہیں. آپ مزے سے یہاں سوتے رہتے ہیں. آخر یہ سب ہے کیا؟ ہمیں افسوس ہے سردار صاحب, ہمیں افسوس ہے سردار صاحب, مگر دراصل یہ کھدائی ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی تھی, اور اسی لیے ہم نے لوگوں کو بیگار پر لگا دیا. ویسے ہم ان کے راشن پانی کا بہت خیال رکھتے ہیں. ان کی رہائش کے لیے باقاعدہ کوارٹر بنا رکھے ہیں, اور پھر جب کام ختم ہوگا تو ہم انہیں مزدوری بھی دے دیں گے. دراصل ہم ان سے کوئی بےمانی نہیں کر رہے. کیا بات ہے آپ کی ملک صاحب اور آپ کے انصاف کی, آپ اکٹھی انہیں مزدوری دیں گے؟ ویری گڈ. مگر ان کو غلام کس نے بنایا؟ ان کی مرضی کے خلاف انہیں اغوا کر کے یہاں کون لایا ہے؟ اور آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نہر بہت تیزی سے کھد رہی ہے, جس پر کروڑوں روپیہ صرف کر دیا گیا ہے. مگر حالت آپ کی یہ ہے. اٹھیں یہاں سے اور بلائیں اس قیصر علی اور قدیم خان کو, ابھی اور اسی وقت بلائیں. میں ایک ایک سے ظلم کا بدلہ لوں گا. آپ نے اتنے سارے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے, کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہیں آپ بڑے معزز شخص, بڑا نام ہے آپ کا, بڑی شہرت ہے سارے علاقے میں. اٹھیں. ہمیں زیادہ ذلیل نہ کریں سردار صاحب, اور یاد رکھیں کہ آپ کا ماضی بھی مجھے معلوم ہے. بہتر ہے کہ یہ بندوق پھینک دیں اور آرام سے بیٹھ کر بات کریں. ملک اشرف نے پہلی بار اپنی آواز میں تنتنا پیدا کرتے ہوئے کہا. اب اس کا رنگ لوٹنے لگا تھا. میں نے اسٹین گن کا نچلا حصہ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا. اپنے ماضی کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں, مگر میں نے گاؤں کے گاؤں یوں برباد نہیں کیے, کسی کی بہو بیٹی کو یوں ذلیل نہیں کیا. مجھے تو ہر حال میں مرنا ہی ہے, مگر یہ ظلم ہے, سراسر ظلم, جس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. تم دونوں اندر چلو, مجھے دکھاؤ کہ ان سے رابطہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. یہ کہہ کر میں ان دونوں کو اپنے آگے ہانک کر اندرونی دروازے میں سے گزار کر اگلے کمروں میں لے گیا. سامنے ایک راہداری سی بنی تھی جس کے فرش پر خوبصورت دری بچھی تھی, اور اس کے سامنے 3 کمرے تھے, 3 بیڈ روم. اور جب میں پہلے کمرے میں ان کو دھکیل کر آگے بڑھا تو سامنے میز پر ناشتہ لگا تھا, اور اس کے آگے دیوار پر اشرف علی کا پستول ٹنگا تھا. مگر ان دونوں کو اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی.
یہ پستول کام نہیں آئے گا اصغر علی، ان کو بلاؤ یہاں انٹرکام پر، بات کرو ان سے، میں ان سے یہاں ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں فون کرو ملک اشرف، ان کو بلاؤ۔ سن رہے ہو کہ تم نہیں؟ یہ کام نہیں کرتا، یہ انٹرکام کل سے خراب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں دوسرے کمرے میں چلو۔ یہ کہہ کر میں ان کو ہانکتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ان کے بدن اب تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ دونوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں اصغر علی کا پستول موجود تھا جو میں نے فوراً اپنے قابو میں کر لیا۔ دروازے سے ذرا آگے نکل کر وہ دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ میں نے اصغر علی کے کمرے میں رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ وہ مجھے درست معلوم ہوتا تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی مقامی قسم کا سلسلہ وہاں بنا لیا تھا جس کا کسی اور جگہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ گن کا رخ ان کی طرف کر کے میں نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ٹیلی فون میں گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ پھر دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہیڈ کوارٹر؟ دیکھو میں اصغر علی خان کے گھر سے بول رہا ہوں، قیصر علی اور قدیم خان سے کہو کہ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ یس سر، میں ان کو ابھی اطلاع دیتا ہوں۔ اور کوئی حکم؟ اور کچھ نہیں، ان سے کہو کہ وہ فوراً یہاں آ جائیں۔ کہہ کر میں نے فون نیچے رکھ دیا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک اشرف نے مجھ سے بڑے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہارے پرزے اڑا دیں گے، تم انہیں جانتے نہیں ہو، اس قدیم خان اور قیصر علی کو۔ انہیں میں دیکھ چکا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے رات کو تمہیں اطلاع کیوں نہیں دی، ورنہ اپنے آدمیوں کا حشر وہ دیکھ چکے ہیں۔ مگر تمہارا مطلب کیا ہے آخر؟ میں ان بد نصیبوں کی رہائی چاہتا ہوں ملک اشرف، سب کی رہائی اور ان کی پریشانی کا معاوضہ۔ اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ تم ایسے گدھ ہو کہ تمہیں کسی کی بربادی تک کا احساس نہیں ہے۔ وہ روتی بلکتی مائیں، وہ ان کے بچے، ان کے عزیز و اقارب، سب کے سب تم نے بیگار پر لگا دیے۔ یہ کام تم کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ کیا بڑے صاحب بھی اس میں شامل ہیں؟ میں نے سامنے کھڑے ملک اشرف کے پاس پہنچ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میری نال کا رخ ان سب کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ ملک اشرف میں اتنی جان نہیں رہ گئی تھی کہ وہ مزاحمت کر سکتا۔ وہ سر کے بل قالین پر گر گیا۔ وہ تمہارا نور دن ادھر غسل خانے میں بند ہے ملک اشرف، وہ ابھی واپس نہیں آ سکے گا۔ مت سوچو کہ کوئی تمہاری مدد بھی کر سکتا ہے۔ ملک اشرف اور اصغر علی بے دم ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور میرا دھیان دروازے کی طرف لگا تھا۔ گھر میں صرف 5 آدمی موجود تھے، جن میں سے 2 کو میں بے جان کر چکا تھا، اور اب 2 آدمی اور تھے جو مجھے مطلوب تھے، جن کی وجہ سے وہ سب لوگ اتنی ساری اذیتیں سہ رہے تھے۔ قدیم خان اور قیصر علی سے نمٹنے کے لیے لازم تھا کہ میں ان دونوں کو باندھ کر ڈال دیتا، ورنہ وہ میرے لیے مصیبت بن سکتے تھے۔ جیسے ہی میں گنسیدی کر کے ان کی طرف بڑھا، اصغر علی ایک دم کونے میں جا پہنچا اور وہاں رکھی ہاکی اس نے اٹھا لی، جیسے وہ اس سے گولی کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ یہ ہاکی پھینک دو اصغر علی، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، میرے پاس آؤ۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے 2 قدم ملک اشرف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک دم اس کی گردن پر بائیں ہاتھ کی سیدھی ضرب لگائی۔ وہ الٹ کر فرش پر گرا تو حالت اس کی یہ ہو گئی کہ جیسے وہ سکتے میں مبتلا ہو گیا ہو، مگر وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اسے میں دوبارہ اس کے پاؤں پر کھڑا کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اصغر نے اس کی حالت دیکھ کر ہاکی پھینک دی۔ رنگ اس کا پھر پیلا ہونے لگا تھا۔ نظر اس کی بار بار ملک اشرف پر جا ٹھہرتی تھی۔ عین اس وقت بڑے دروازے پر دستک ابھری تو میں نے اصغر علی کو اسٹینڈ گن کی نال دکھا کر آگے ہانک لیا۔ اس کا صحن میں جانا کسی بھی طرح درست نہیں تھا۔ میں اسے پھر بھی دروازے تک لے گیا۔ تم نے اگر آواز نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے دروازہ کھول دیا۔ قدیم خان اور قیصر علی ایک دم اندر آ گئے۔ انہیں قطعاً یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کسی محیط خطرے سے دوچار ہو جائیں گے۔ دونوں کی وردیوں پر پستول اٹک رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، میں نے کڑکتی آواز میں کہا، تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، ورنہ یہاں تمہاری لاشیں ہی نظر آئیں گی قدیم خان۔ وہ دونوں ایک دم ایڑیوں پر گھوم گئے۔ میری نظریں قدیم خان سے ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، مگر بندوق کی نال دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ اپنے پستول پر بھی ہاتھ نہ ڈال سکا۔ قیصر علی کا بھی یہی حال تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو قیصر علی، یہ میرا حکم ہے، مجھے تو تم اچھی طرح جانتے ہو قدیم خان۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اصغر علی کو گھسیٹ کر ان کے سامنے پھینک دیا۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ان کے قریب جا گرا۔ قدیم خان اور قیصر علی نے پریشان ہو کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ چلو ادھر کمرے میں۔ میں نے ان دونوں کے پستول پیٹیوں سے نکال لیے۔ چلو، سنا نہیں تم نے؟ میں نے قدیم خان کو بوٹ کی ٹھوکر سے آگے لگایا۔ اصغر علی بھی فوراً اٹھ گیا اور ان کے ساتھ کمرے میں جا پہنچا۔ ملک اشرف کو وہاں نیم بے ہوش دیکھ کر ان کی ہوا اور سرکنے لگی۔ دیکھو قیصر علی، وہ رسی دیکھ رہے ہو نا، اسے اٹھاؤ اور ان تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، مگر جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ بڑی میز کے نیچے نائلون کی رسی میں دیکھ چکا تھا۔ قیصر علی کے لیے یہ بات بڑی صبر آزما تھی۔ قدیم خان اور اصغر نے چڑھ کر رہ گئے تھے۔ ملک اشرف ان کے پاؤں میں گرا ہوا تھا۔ حیرت انہیں یہ تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ سنا نہیں تم نے قیصر علی؟
वो रस्सी उठाओ। ये कहकर मैंने उसके सर के ऊपर से गोली गुजार दी। वो एकदम नीचे बैठ गया। खौफ से उसका चेहरा और ज़्यादा पीला पड़ गया। वो बादल नाखास्ता उठा और नायलॉन की रस्सी लेकर सबसे पहले कदीम खान के हाथ पांव जकड़ दिए। फिर उसने असगर को बांधा। आखिर में उसने मलिक अशरफ को भी जकड़ दिया। रस्सियाँ मजबूत बंधी थी, मगर उनका जोर देखने के लिए मैंने उनको अच्छी तरह खींचकर चेक किया। कसर सिर्फ ये रह गई थी कि अगर कुछ रस्सी बच जाती तो इन सबको यकजा करके मैं उसमें बांध देता। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कदीम खान के मुंह से लगा दिया। उनसे कहो अपने सिपाहियों से कि वो मजदूरों का ख्याल छोड़कर फौरन इस मकान पर पहुंच जाएं। कितनी तादाद है उनकी? वो 80 के करीब हैं, मगर रात तुम्हारे हमले में 11 आदमी मर गए थे और बहुत से जख्मी भी हो गए थे। अच्छा, तो तुम्हें उनका बहुत अफसोस है, मगर तुमने इतने सारे लोगों को तबाह कर दिया है। लाडली गांव से इन किसानों को तुम ही लाए थे ना? उनमें से कितने ही मर गए होंगे अब तक। तुमने उनकी औरतों को भी उठा लिया और बच्चों को भी। ये सब कुछ तुम लोगों ने इन लोगों के कहने पर किया, मगर तुम्हें इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। कदीम खान, अपने सिपाहियों से कहो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाएं। लो, इस रिसीवर में बोलो। हेलो साबिर, मैं कदीम खान बोल रहा हूँ। असगर साहब भी मेरे साथ हैं। पता नहीं दूसरी तरफ से कदीम खान ने क्या सुना, वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। मैंने रिसीवर फौरन उसके हाथ से छीन लिया। हेलो साबिर, क्या बात है? नाम मैं उस आदमी का भी सुन चुका था और वो ऑपरेटर था। वो किसी ऐसी जगह बैठा था जहां से नहर का मंजर वो बखूबी देख सकता था। सर, इधर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पता नहीं वो कितने आदमी हैं, चुन चुनकर हमारे आदमियों को मार रहे हैं। मजदूरों ने भी बगावत कर दी है। कौन लोग हैं वो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, हमारे को 15-20 आदमी मर चुके हैं। हमलावर अलग मोर्चा बनाकर बैठे हैं। मैं उन्हें नहीं देख सकता। आप फौरन आ जाएं सर, हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। रिसीवर रखकर मैंने उन चारों को वहां से चलने का इशारा किया, मगर असगर, अशरफ और कदीम खान के पांव जकड़े हुए थे। इनके पांव खोल दो, जल्दी करो, हाथ इसी तरह रहने दो। कैसर ने नायलॉन की रस्सी उनके पांव से उतार दी। अब वो चल सकते थे। मलिक अशरफ को मैंने थप्पड़ मार मार कर सीधा कर लिया था, मगर उसकी हालत बहुत ही नागुफ्तबा थी। नहर की तरफ चलो, वहां गोलियां चल रही हैं। मेरा ख्याल है किसी को तुम्हारे फ्रॉड का पता चल गया है। चलो। ये कहकर मैं उनको हाँक कर बाहर ले गया। वो अपनी जीप में वहां तक पहुंचे थे। तुम गाड़ी चला लेते हो कि नहीं? मैंने कैसर से पूछा। जी नहीं, मुझे चलानी नहीं आती। ठीक है कदीम खान, तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो, जल्दी करो, तुम्हारे मामे उधर आ गए हैं। मैंने कदीम खान के हाथ खोल दिए। यूं कि उन सबको मैंने अगली सीट पर बिठा दिया और खुद उनके पीछे जा बैठा। नहर की तरफ चलो और मत समझो कि मैं तुम्हारे सर में सुराख नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मजदूरों के सामने गोली मारूंगा। वो सतनाचा कौन है असगर मियाँ? वो तुम्हारे हिस्सेदार कैसे बन गए? ये वही तो नहीं है जो बहुत बड़ा पुलिस अफसर है? जी नहीं, वो उनके भाई हैं। इस ठेके में उनका भी हिस्सा है। उसे भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम किसी तौर भी माफ़ी के हकदार नहीं हो। गाड़ी ठीक तरीके से चलाओ कदीम खान, मैंने उसको डांटते हुए कहा। कोई 20 मिनट बाद हम नहर के करीब जा पहुंचे। मुझे डर यह था कि कहीं वो हमलावर जीप देखते ही भड़क न उठे। नहर के पहरेदार नशेब में थे और कोई ओट ना होने की वजह से पसपा हो रहे थे। उनकी तादाद कोई 40 के करीब तो ज़रूर होगी। मेरा ख्याल है वो लेट कर, बैठ कर, बिखर कर, फैल कर हर तरह से उन गोलियों का जवाब दे रहे थे जो उन पर मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों के पीछे से चलाई जा रही थी। और मेरा ख्याल है कि वो फायरिंग बहुत कारगर साबित हो रही थी, क्योंकि एक एक करके पहरेदारों के मोर्चे खामोश हो रहे थे। अचानक कुछ मजदूर गिरोह की सूरत में एक टीले से नमूदार हुए। मैं तो यही समझ रहा था, मगर नहीं, वो कोई 10-12 आदमी थे जिनके बीच में एक स्यापोश औरत खड़ी थी। मेरी स्टैंड गन का रुख अब भी उन चारों की तरफ था जो विंड स्क्रीन में से उस सारे मंजर को देख रहे थे। वो बिलाशुबा कंदियार की नई जागीरदारनी बहन जी थी, और वो सब उसके साथी थे जिन्होंने सुबह सवेरे ही वहां धावा बोल दिया था। अपने हथियार फेंक दो वरना हम तुम्हें भून कर रख देंगे। एक गरजदार आवाज नहर के आर पार गूंजने लगी। मैं तुम्हें 2 मिनट की मोहलत देता हूँ, हथियार फेंक कर खड़े हो जाओ। इन ठेकेदारों के लिए अपनी जानें ज़ाया मत करो। वो सब के सब स्टैंड गनों और बंदूकों से मुसल्ला थे, और हम चूंकि बुलंदी पर खड़े थे इसलिए वो हमें नजर आ रहे थे, वरना वो टीले के पीछे इस तरह छुपे हुए थे कि सामने नहर के अंदर खड़े सिपाही उन्हें नहीं देख सकते थे। वो आवाज़ फिर फिजा में बुलंद हुई। 1 मिनट खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, इसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। बुलंदी से गोलियां बरसनी बंद हो गई। वो जरा सा वक्फा दे रहे थे और चाहते थे कि पहरेदारों के खून से हाथ ना रंगे जाएं। उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था। ठेकेदार मेरे कब्जे में आ चुके थे। एक नीम बेहोश था, दूसरा भी मेरे सामने बैठा था, और उनके मेजर और कमांडेंट भी वहीं थे। सिपाही किसी क़यादत के बगैर ही अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे और वो बेजान हो चुके थे। दूसरा मिनट नहीं गुजरा था कि वो सब के सब फिजा में हाथ बुलंद करके हथियारों से अलग होकर खड़े हो गए, और उसके साथ ही बहन जी और उसके साथ ही टीलों के अकब से बाहर निकलकर नहर के अंदर पहुंच गए।
وہ بہن جی کو چاروں طرف سے اپنی حفاظت میں لے کر نیچے آئے تھے. ان میں سندھو بھی تھا اور طاہر بیگ بھی. کئی ایک کو میں جانتا تھا. جیسے ہی وہ آگے بڑھے میں نے قدیم خان سے کہا, گاڑی چلاؤ قدیم خان, مجھے ان تک پہنچنا ہے ورنہ یہ سب لوگوں کو مار دیں گے. اس نے ایک جھٹکا دے کر جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. جیپ کو سامنے دیکھتے ہی بہن جی کے ساتھیوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں. وہ پہرے داروں کی اوٹ میں کھڑے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ وہ جیپ ان کی طرف کیوں آ رہی ہے. میں نے کچھ فاصلے پر جیپ روک کر ان چاروں کو نیچے اتارا اور گن کا رخ ان کی طرف رکھتے ہوئے میں نیچے اتر آیا. سندھو نے مجھے دیکھا تو پاگلوں کی طرح وہ میری طرف لپکا. او سردار صاحب, یا اللہ, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم ٹھیک ہی دیکھ رہے ہو, ان سے ملو. یہ نہر کے ٹھیکیدار اصغر علی صاحب ہیں اور یہ ملک اشرف ہیں. یہ ان کے ساتھی قدیم خان اور یہ کیمپ کمانڈنٹ اصغر علی ہیں. سنبھالو ان کو, ساری بدماشی انہی لوگوں کی ہے. میں نے ان چاروں کو گن کی ضرب سے سندھو کے سامنے دھکیل دیا. اچھا, تو یہ ہیں اس علاقے کے ناصور, ان کی وجہ سے لاڈلی گاؤں اجڑا ہے. ان سے کوئی رعایت مت کرو سردار صاحب, انہیں گولی مار دو. آسیہ اوٹ میں کھڑی تھی. وہ ان سب سے منفرد اور الگ نظر آتی تھی. وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس تھی. صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی جن پر مہین نقاب پڑا ہوا تھا. وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی اور میرے سامنے پہنچ کر بولی, میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں سردار صاحب؟ آپ نے تو تنہے تنہا ایک فوج جتنا کام کر ڈالا ہے. مجھے آپ پر فخر ہے سردار صاحب. یہ بہت ضروری تھا بہن جی. آپ ان پہرے داروں کو باندھیں اور تمام مزدوروں اور عورتوں کو اکٹھا کریں. یہ لوگ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہیں. ہاں, یہ تو مجھے کرنا ہی ہوگا. پہلے ان سے تعارف تو کروا دیں. وہ گل خان کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ تو میسولینی بھی تھا. بتاؤ انہیں وہ گل خان کہاں ہے. وہ تمہارے کوارٹر میں بے ہوش ہو گیا تھا. اور وہ میرا ساتھی میسولینی کہاں ہے؟ اسے میرے سپاہیوں نے گولی مار دی تھی عورتوں کے کیمپ میں. اس کی لاش کارخانے میں ہے. قدیم خان بڑبڑایا. تو تم نے اسے گولی مار دی تھی عورتوں کے کیمپ میں؟ بہت اچھا کیا تم نے. مگر میں تڑپ کر اس کی طرف بڑھا مگر آسیہ نے مجھے روک دیا. ابھی نہیں. وہ گل خان کہاں ہے؟ وہ کوارٹر میں پڑا ہے اور ابھی تک ہوش میں نہیں آیا ہے. قدیم خان خوف سے پیلا پڑ گیا تھا. اصغر, اشرف اور قیصر کا بھی یہی حال تھا. مگر آسیہ نے میرا ہاتھ روک دیا ورنہ میں میسولینی کی موت کا سن کر انہیں وہیں ختم کر دینا چاہتا تھا. ان سب کو کوارٹروں کی طرف لے چلو. آپ جیپ میں آئی ہیں؟ ہاں, بڑا گندا سفر تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا آپریشن کامیاب رہا. آسیہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. مزدور چاروں طرف بکھر گئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ سپاہی گرفتار ہو چکے ہیں. سندھو نے یوں کیا کہ ایک بڑا سا رسہ لے کر سپاہیوں کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ دیے. اس کار خیر میں ہمارے ساتھیوں نے بھی بھرپور حصہ لیا. جب ہم ان کو باندھ چکے تو مزدور مختلف سمتوں سے ہماری طرف آنا شروع ہو گئے. ان کی تعداد کو 300 تو ضرور ہوگی. ان کی حالت دیکھ کر بہت ترس آتا تھا. ان میں سے بیشتر لوگ لاڈلی گاؤں کے کسان تھے. وہ آسیہ کو نہیں جانتے تھے. ابھی تک ان کا تعارف ادھورا ہی تھا. سب کے سب آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھے. اچانک ان میں سے 8-10 آدمی ایک دم قدیم خان پر جھپٹ پڑے. وہ اسے ہماری گرفت سے چھین کر پرے لے گئے. ہم انہیں روکتے ہی رہ گئے. ہمارے سامنے انہوں نے قدیم خان کو دھن ڈالا. کوئی اسے مکے مار رہا تھا, کوئی لاتیں. وہ اس کے جسم سے ایک ایک بوٹی الگ کر دینا چاہتے تھے. میں فوراً آگے بڑھا. سندھو اور آسیہ نے انہیں روکا بھی مگر مٹھی بھر گوشت وہ سب چاہتے تھے, قدیم خان کا گوشت, اور وہ انہوں نے نوچ لیا. اس طرح کہ اس کے بازو ٹانگیں انہوں نے ادھیڑ ڈالی, جسم سے الگ کر دی. اس کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہ پڑی. ان کے ہاتھ ہی کافی تھے. ایک ایک کر کے انہوں نے قدیم خان کے سارے اعضاء الگ کر دیے. چند ہی منٹوں میں قدیم خان کا پیٹ تک ادھڑ چکا تھا. وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس کے لہو سے چلو بھرا اور پھر منہ پھیر کر بولا, لے, آج میری قسم پوری ہو گئی قدیر خان. آج میں نے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے لیا ہے. وہ تیری ہی گولی سے مرا تھا اور تو نے اسے اسی نہر میں دفن کر دیا تھا. وہ بلند آواز سے چیخ رہا تھا. میں یہ لرزا دینے والا منظر دیکھ کر کانپ اٹھا. آسیہ نے بھی منہ دوسری طرف پھیر لیا. وہ اس خوفناک منظر کو برداشت نہیں کر سکی تھی. قیصر علی کی حالت دیدنی تھی. وہ اپنے انجام سے لرز اٹھا تھا اور اصغر علی پر موت سے پہلے ہی موت طاری ہو گئی تھی. اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ خودکشی کر لیتا. یہی حال اشرف کا تھا. ان عورتوں کو دیکھو سردار صاحب, پتہ نہیں وہ کہاں رکھی ہیں ان لوگوں نے. سندھو نے قدیم خان کی لاش سے منہ پھیرتے ہوئے کہا. ہاں, سارا کیمپ کھنگال لو. کوئی آدمی یہاں نہیں رہنا چاہیے ان ظالموں کے پاس. بہن جی کے ساتھیوں نے ان کے 6 آدمی مار دیے تھے اور بہت سے شدید زخمی تھے. مزدور اب بھی بپھرے ہوئے تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم سب مجرموں کو ان کے حوالے کر دیں. مگر میں قدیم خان کا حال دیکھ چکا تھا. ہم سب تیزی سے جیپ میں سوار ہو گئے. اصغر اور قیصر کو سندھو اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے قابو کر لیا تھا. سارے معاملات میں نے طاہر بیگ کو سمجھا دیے. وہ بھی آسیہ کا آدمی تھا اور مجھے خاصا سمجھدار نظر آتا تھا. ہم سیدھے قالین بافی کے کارخانے میں جا پہنچے. میسولینی کی لاش وہیں تھی. مزدور پیدل ہی پیدل ہمارے پیچھے چل دیے. درمیانی راستہ عبور کر کے وہ پہاڑی کے عقب میں جا پہنچے. وہ راستہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب ہم جیپ میں وہاں پہنچے تو اس وقت مزدور بھی پہنچ ہی رہے تھے. کارخانہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے.
وہاں ان لوگوں نے لاکھوں کے قالین تیار کر رکھے تھے اور وہ انہیں شہر بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ کوئی 10 آدمی وہ کارخانہ چلا رہے تھے۔ اون کا ایک بڑا سا گودام وہاں موجود تھا اور وہ عورتیں جن کی تعداد کو 150 ہوگی اس وقت وہاں کام کر رہی تھیں۔ ان کے بچے اس بڑے سے وسیع دالان کے سامنے صحن میں پڑے بلک رہے تھے۔ ان کی خود ساختہ ملیشیا کے 2 سپاہی چابک لے کر ان عورتوں کے گرد گھوم رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد لاڈلی گاؤں کی عورتوں کی تھی۔ سندھو بہت بھرا ہوا تھا۔ اس نے اترتے ان دونوں چابک سواروں کو بچھا کے رکھ دیا۔ وہ چیختے رہ گئے مگر ان کی بات سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ عورتوں کو بھوکا پیاسا وہاں رکھا جاتا تھا۔ کسی کے جسم میں جان نہیں تھی۔ وہ کھانا جو انہیں دیا جاتا تھا وہ کتے بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ بہن جی کے ساتھیوں نے دوسرے 8 آدمیوں کو پکڑ کر الگ ڈال دیا۔ میسولینی کی لاش بھی ہمیں ایک گڑھے سے مل گئی۔ انہوں نے اس بیچارے پر مٹی بھی صحیح طریقے سے نہیں ڈالی تھی۔ اس کو آسیہ نے باقاعدہ تجہیز و تکفین کے بعد قبر کھدوا کے دفن کروا دیا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو عورتوں اور مردوں کے 4 ٹرک ہمارے ساتھ تھے۔ وہ ٹرک انہوں نے کیمپ کے قریب ہی کھڑے کر رکھے تھے۔ بہت سی عورتیں اور مرد مختلف علاقوں سے اغوا کیے گئے تھے۔ ان کے بارے میں ضروری ہدایتیں دے کر ہم نے انہیں اسی وقت وہاں سے رخصت کر دیا اور خود ہم اصغر علی کے مکان پر جا پہنچے۔ ملک اشرف کے لیے وہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ شیشہ خان اور نوردین ابھی تک غسل خانے میں بند تھے۔ ان کی بے ہوشی کا بھی سندھو نے یہ علاج ڈھونڈا کہ ان کے سر پر پانی ڈال دیا۔ شیشہ خان نے مجھے بڑی مفید معلومات فراہم کی۔ اسے میں نے سلطانی گواہ کی حیثیت سے سندھو کی سزا سے بچا لیا، ورنہ وہ اسے بھی گولی مار دینا چاہتا تھا۔ اس مکان سے نکل کر ہم ہیڈ کوارٹر جا پہنچے۔ وہ سارے کا سارا چترال ملیشیا کا فراڈ اب ہماری سمجھ میں آ رہا تھا اور اس کا سارا خرچ ٹھیکیدار برداشت کر رہے تھے۔ جب ہم قدیم خان کے ہیڈ کوارٹر پہنچے تو اس وقت تک وہ بالکل ویران ہو چکا تھا۔ کسی نے وہاں کے تمام رجسٹر جلا دیے تھے اور صابر آپریٹر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ البتہ ٹیلی فون کا خودکار نظام ابھی تک برقرار تھا مگر اس کے تار جگہ جگہ سے اکھاڑ دیے گئے تھے۔ گل خان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جس کمرے میں ہم اس کو چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی ویران پڑا تھا۔ جب ہم وہاں سے چلے تو آسیہ کے حکم کے مطابق خود ساختہ ملیشیا کے تمام سپاہیوں کو ایک ٹرک میں ٹھونس دیا گیا۔ ان کی نگرانی طاہر بیگ کر رہا تھا۔ ملک اشرف، اصغر علی اور قیصر علی کو ہم نے اپنی کار میں ڈال لیا جو ابھی تک ہیڈ کوارٹر کے عقب میں موجود تھی۔ ان سب کو اٹھا کر ہم سیدھا لاڈلی کی طرف چل دیے۔ آسیہ نے اپنی جیپ میں اپنے خاص آدمیوں کو بٹھا لیا۔ وہ 15 آدمی لے کر آئی تھی اور وہ سب کے سب بچ گئے تھے۔ اسے لاڈلی گاؤں کی اس بیمار لڑکی سے معلوم ہو گیا تھا کہ ہم کس طرف نکلے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ وہ راتوں رات وہاں سے چل کر اس پہاڑی پر پہنچ گئی تھی جس پر اس نام نہاد ملیشیا کا ہیڈ کوارٹر قائم تھا۔ طاہر بیگ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگوں کو مختلف مقامات پر اتار کر لاڈلی کی طرف چل دیا۔ آسیہ بھی اس کے پیچھے تھی اور سب سے آخر میں میری کار تھی۔ کار کی ڈرائیونگ کے لیے آسیہ نے مجھے اپنا ایک آدمی دے دیا تھا۔ اس کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ خود کو منہاس کہلواتا تھا۔ کار لے کر میں سیدھا قندیار جا پہنچا کہ مجھے اس ملک اشرف سے حساب لینا تھا۔ حیرت ہے کہ وہ اس پہاڑی کے قریب نہر کی کھدائی کا جائزہ لینے کے لیے تنہا وہاں پہنچا تھا۔ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ لاہور سے باہر گیا ہوا ہے۔ اپنے کسی منشی مشہدی، کسی چپراسی تک کو وہ ساتھ نہیں لایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود کو وہاں بہت مطمئن اور آسودہ سمجھتا تھا کیونکہ اس جگہ اس کے مطلب کی ہر شے اسے مہیا کر دی جاتی تھی۔ قندیار پہنچ کر ان تینوں کو میں نے کوٹری میں بند کروا دیا۔ غوث محمد میرا یہ حکم سن کر چکرایا تو بہت، مگر میں نے اس کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ قیدی اسی قابل ہیں۔ پر سردار صاحب، مجھے یہ کوئی خاص بڑے آدمی نظر آتے ہیں، بڑا روب داب ہے ان کا۔ اگر میں کہوں کہ یہ گل خان کے قاتل ہیں تو تم کیا کرو گے؟ یہ میسولینی کے بھی قاتل ہیں۔ میں اپنے ان 2 ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے سردار صاحب، پر دیکھے نا، بات کچھ میرے دل کو نہیں لگتی۔ بہن جی ناراض ہوں گی۔ کیوں ناراض ہوں گی وہ؟ یہ انہی کا حکم ہے پیارے، تو ان کو کوٹری میں ڈال دے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس وقت وہ تینوں رستوں میں جکڑے راہداری میں بندھے پڑے تھے۔ غوث محمد باہر نکلا تو صفدر اور کاظم بھی وہیں آ گئے۔ غوث ان کو ساتھ لے کر پھر میرے کمرے میں آ گیا۔ آؤ بھائی، تم دونوں کہاں تھے؟ ادھر ایک نیا پلٹ کر رہ گئی، تم بہن جی کے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ ہم دراصل ایک اور کام سے اٹک گئے ہوئے تھے۔ آپ کب آئے اور بہن جی کہاں ہیں؟ وہ لاڈلی تک گئی ہیں۔ دیکھو، تم یوں کرو کہ ان تینوں آدمیوں کو کوٹری میں بند کر دو، یہ بہن جی کا حکم ہے۔ ان میں سے ایک ملک اشرف ہے، بہت بڑا آدمی ہے وہ۔ کیا کہا آپ نے؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے گل خان اور میسولینی کو قتل کر دیا ہے۔ بہن جی خدا کر فیصلہ کریں گی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مگر وہ کس طرح؟ یہ سب ہوا کیسے؟ صفدر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ یہ ساری کہانی میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان کو ادھر حوالات میں بند کر دو، ورنہ میں نے خود گولی مار دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم لے جاتے ہیں، آپ پریشان مت ہو۔ اوے غوث محمد، یہ سردار صاحب کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ ان کو کپڑے لا کر دے اور ان کے نہانے کا بندوبست کر۔ یہ کہہ کر وہ دونوں راہداری میں نکل گئے اور ان تینوں کو ہانکتے ہوئے کوٹریوں کی طرف لے گئے۔ کچھ دیر بعد جب غوث محمد واپس آئے تو میں نے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے۔ بھوک اور نیند نے مجھے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لے آیا جسے کھا کر میں نے کمرہ اندر سے بند کیا اور بے سدھ ہو کر سو گیا۔
سارے خیالات میں نے ذہن سے نکال دیے تھے اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا. کسی کو قطعاً معلوم نہیں تھا کہ نہر کی کھدائی کرنے والوں پر کیا گزری. ان اغوا شدہ لوگوں کو رہا کرانے والے کون تھے؟ سب کچھ اندھیروں میں گم ہو کر رہ گیا تھا. پولیس چھان بین کرتی بھی تو شاید وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ وہ کیمپ ہم نے پوری طرح ویران کر دیا تھا اور یہی بہتر تھا. مجھے گل خان کا بہت افسوس تھا جس کا کوئی نام و نشان ہمیں نہیں مل سکا تھا. یہ ہمارا بہت بڑا نقصان تھا. اگرچہ وہ میری وجہ سے وہاں رہ گیا تھا مگر اس کو یوں لاپتہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آسیہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان تھی، لیکن اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں تھا. 1000 کوشش کے باوجود بھی ہم اسے تلاش نہیں کر سکے تھے.